میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو فوری طور پر پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر موصول ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزین، خوش آمدید کہتی ہوں آپ اپنے یوٹیوب چینل پر۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بحفاظت اپنے گھروں پر موجود ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا، پہلے تو میں آپ سب سے دلی طور پر یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں اور احتیاط کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلیں، کیونکہ یہ سوچیں، احتیاط کرتے وقت یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کتنی زندگیاں جڑی ہیں۔ سب سے اہم آپ کا خاندان ہے، آپ کی فیملی ہے، اس کے بعد جن سے آپ سارا دن ملاقاتیں کرتے ہیں، ان میں آپ کے دوست احباب ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کے دفتر کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو پلیز احتیاط کے ساتھ گھروں سے باہر نکلیں اور احتیاطی تدابیر کو مکمل طور پر اختیار کیجیے۔ دوسرا، میں آپ سب سے یہ بھی آج بات کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے یہ سوچا اور میں نے کافی اس مسئلے پر غور و فکر کیا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس مسئلے کا ذکر کیا جائے، آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا جائے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ آخر ہم سب پر اس وقت مشکل کی صورتحال ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کو اس وقت مشکل کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ اب دنیا کے جس بھی کونے میں چلے جائیں گے وہاں پر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم سب لوگ فائنینشلی طور پر بھی شدید متاثر ہیں، چاہے وہ بہت امیر ترین طبقہ ہو، چاہے وہ ایک نارمل انداز سے زندگی گزارنے والے لوگ ہوں، یا پھر ہمارے دہاڑی دار یا پھر مزدور بھائی ہوں۔ ہر کوئی جو ہے اس وقت فائنینشلی طور پر شدید متاثر ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو، روضہ رسول کو بند ہوتے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جتنی تکلیفیں ہمیں اس دنیا میں اب اٹھانی پڑ رہی ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہمارے لیے اس ٹائم تھا جب خانہ خدا کو، جب روضہ رسول کو بند کیا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی مسلمان کی کیفیت اس وقت کیا دل کی ہوگی، اسے لفظوں میں بیان ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو، روضہ رسول کی رونقوں کو جلد از جلد بحال کرے، اور تھوڑا بہت بحال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر جو ہے خانہ خدا کو، روضہ رسول کو بحال کرے اور ہمیں بار بار اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہم سب لوگوں کو کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا یہ آزمائش ہے؟ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، کیونکہ ہم نے ایسے کچھ اعمال کیے ہیں، ہم پتہ نہیں ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سب کچھ تو ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ناانصافی بھی ہے، ہمارے معاشرے میں دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم بھی ہے، ہمارے معاشرے میں منافقت بھی ہے، ہمارے معاشرے میں جھوٹ بھی عام ہو چکا ہے۔ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہماری عام زندگی میں جنہیں ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے اور ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اور دوسروں کے لیے منافقت رکھنا، دوسروں کے لیے دلوں میں نفرت رکھنا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب لوگ ان باتوں سے اپنے دلوں کو صاف رکھیں، دوسروں سے حسد کرنا چھوڑیں، دوسروں سے بغض رکھنا چھوڑیں، دوسروں کے لیے کینہ رکھنا اپنے دلوں میں چھوڑیں، دوسروں کے لیے نفرت کرنا اپنے دلوں میں چھوڑیں، اور اپنے دلوں کو صاف کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیجیے۔ بے شک وہ بڑا رحمان الرحیم ہے، وہ بڑی مہربان ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ کیونکہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ہم اتنے جدید دور میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن مجھے اور کوئی اب جو ہے وہ تاثر نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہم اس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہم اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، اس مشکل صورتحال سے نکال سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کیجیے، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کیجیے۔ دن میں ایک ٹائم مختص کر دیجیے، ایک وقت مختص کر دیجیے کہ مجھے اس ٹائم قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، مجھے اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کی عادت ڈالیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آخر ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، آخر ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کیا ہے۔ بدقسمتی سے بہت ہی کم لوگ، جن میں خود بھی شامل ہوں، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو کہ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہوں گے، اور ترجمہ بہت دور کی بات ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ تو آپ سب لوگ دن میں ایک ٹائم مختص کیجئے، اس دوران قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے۔
آپ یہ کوشش کریں کہ ایک سورہ سے طرح قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ کا دل خود بخود اس جانب راغب ہوگا, خود بخود آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی کہ میں مزید قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں. قرآن مجید میں بہت خوبصورت قصے موجود ہیں. جب آپ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کتنا, جب آپ وہ قصہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا وہ قصہ پڑھ کے. تو ضرور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, اس کی تفسیر پڑھیے تفصیلاً. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے. اور میں یہاں پر کسی کو لیکچر نہیں دے رہی, میں یہاں پر کسی اپنی زندگی میں سوچا, میں نے جو ان باتوں کا سوچا کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں یہ اختیار کرنا چاہیے, اور الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ میں نے پڑھنا شروع کیا. تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا جائے, کیا پتہ ہو میری یہ باتیں کسی کے دل میں اتر جائیں اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں. تو آپ سب لوگ باحفاظت اپنے گھروں میں موجود رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں, اللہ پاک تمام لوگوں کو شفایاب عطا فرمائے, تمام لوگوں کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی سے نوازے انشاءاللہ. تو آپ سب لوگ مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. تو مجھے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, تمام انسانیت کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت پر اپنا ہاتھ رحم, اپنا ہاتھ کرم فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ہوگی آپ سے ملاقات, پھر تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.